السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہادی رہبر رہنما بن کر آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جس میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک اور ثانی نہیں۔ اور یہ بھی اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جس چیز کی نسبت اور تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں معزز، بہترین اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی وہ چیز، آپ مکہ شہر کو دیکھ لیں، عظمت والا ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس مکہ شہر کی قسم ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اسی شہر میں گزرا ہے۔ مدینے کی بات دیکھ لیں، اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کہتے ہیں توڑنے پھوڑنے والی چیز، ویران بے آباد چیز۔ تو جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا روح انور ادھر ہوا ہے تو یثرب سے یہ مدینہ النبی بن گیا ہے، اور اس کی رونقیں آج دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس چیز کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کا اہل، آپ کا خاندان
یہ بھی بڑی عظمت کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا تعلق ان دو چیزوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک کتاب اللہ، شریعت میری ہے، قرآن و سنت ہے، اور فرمایا وعطرۃ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت اور عقیدت، ان کا احترام جب تک مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے تب تک وہ مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت سے محبت یہ معیار حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو، ایک آدمی، ایک جو مسلمان ہے، انسان ہے، اس کی گمراہی سے رکاوٹ کی بہت بڑی سبب اور بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے کہ یہ میرے اہل بیت کی محبت اس آدمی کو گمراہی سے بچائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کا مقام، مرتبہ، یہ بڑے تفصیلی موضوع ہیں، کم از کم 20 خطبات چاہیے کہ آدمی اس کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ پیش کر سکے، لیکن موقع کی مناسبت سے اہل بیت میں سے عظیم شخصیت نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی فضیلت اور منقبت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اہل بیت شامل کیا ہے، آیت تطہیر کے ساتھ وہ منصب، وہ فضیلت، وہ مقام ملا ہے جو اللہ نے اہل بیت کو دیا تھا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کو، علی المرتضیٰ اور ماجی فاطمہ کو بلایا اور ایک چادر لی، اوپر ڈال دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، میں اس کو بھی اپنے اہل بیت شامل کرتا ہوں، جو وعدہ ہے تیرا وہ پورا کر دے، ہر قسم کی گندگی ان سے دور کر دے، اے اللہ ان کو بہترین عمدہ دنیا آخرت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس کا آخری طریق جو ہے وہ صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے کبھی ہاتھ پکڑتے ہیں، کبھی آپ ان کو ایسے اٹھا کے اپنے چہرے کے قریب لے کے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کبھی ان کے بازو چھوتے ہیں، اپنے چہرے کے قریب کرتے ہیں، ان کے رخساروں کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں نانے اور نواسے کی محبت اور پیار کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، لیکن یہ محبت کا عجیب انداز ہے، اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے ان کو پکڑتے ہو، اپنے چہرے کے قریب لے کے جاتے ہو، چومتے نہیں ہو، چھوڑ دیتے ہو، ہاتھ پکڑتے ہو، قریب لے کے آتے ہو، چومتے نہیں ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جو نانے کے نواسے ہوں ان کو واقعی چوما جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ صرف میرے نواسے نہیں ہیں، انہما رحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا یہ تو جنت کے پھول ہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے نواسا ہونے کی حیثیت سے چومتا ہوں، جنت کے پھول ہونے کی حیثیت سے سونگھتا ہوں۔ کیا عظمت ہے ان کی، کیا شان ہے ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول دنیا اور آخرت کے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے ہیں، چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کی ہوگی کہ مجلس سے ایک صحابی رسول کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 حقیقی بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کو چوما نہیں ہے۔ یہ آدمی سوال تب کرتا ہے جب آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ بھی ان سے اتنی محبت، آپ اتنی محبت کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم لا یرحم لا یرحم، جو دنیا پہ اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا آخرت کے دن اس پہ شفقت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام اس قدر ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے عقیدت، اور یہ نبی علیہ السلام کے نواسے جو ہیں اللہ کے بھی محبوب ہیں، رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، صحابہ کے بھی پیارے ہیں اور مسلمانوں کے بھی پیارے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو اتنی محبت، اتنا پیار دیتے کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچتی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، ایسا انداز تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، نبی علیہ السلام بچوں کے رونے کی آواز سن کر رستے سے واپس پلٹ آئے، ہم بھی ساتھ چلتے آئے۔ نبی علیہ السلام جب گھر آئے تو اپنے گھر نہیں، ماں جی فاطمہ کے گھر سیدھا گئے۔ فرمایا فاطمہ حسنین رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ان کو پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ فرمایا علی کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ پانی کی لینے کے لیے نکلے ہیں، ابھی واپس نہیں پہنچے۔ نبی علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، میرے نبی نے فرمایا اچھا ایسے کر حسین کو بھیج۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے باہر ہی بلا لیا، حسین حسن نے نانے کا نام سنا، بھاگے ہوئے آئے، نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، محبت سے اوپر اٹھایا، میرے نبی نے اپنی زبان نکال دی، فرمایا اے حسن اس کو چوستا جا، میرا اللہ تیری پیاس کو بجھا دے گا۔ پھر حسین کو بلایا، اسی طرح فرمایا زبان کو چوس، اور بعد میں فرمانے لگے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں نے اعلان کیا ہے من اداہ فقد ادانی، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن وعلمی اچھی طرح جان لے ان بقاءہما قد یؤذینی، میں اللہ کے نبی کو ان کا رونا برداشت نہیں ہے، میں نبی کو برداشت نہیں ہے میرے نواسے روئیں، اس لیے ان کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو رستے میں پکڑ لیا، جا رہے تھے، ایسے فرمانے لگے اپنی قمیض جو ہے اس کو اٹھائیں۔ بازار کے اندر لوگ حیران ہیں ابو ہریرہ کے کیسے شوق ہے، نبی کے نواسے کو کہہ رہے ہیں قمیض اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسے قمیض کو اٹھایا، اپنا چہرہ مبارک، اپنے لعاب جو ہیں حضرت حسن کی ناف پہ رکھ دیا، چوسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی کو کتنی محبت ہے اپنے نواسوں سے، کتنا پیار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، رازدان مصطفیٰ ہیں، نبی علیہ السلام کی بڑی پوشیدہ باتیں جو ہیں وہ ان کے پاس تھی، اور کتاب الفتن کے بارے میں خصوصی طور پہ ان کو بڑا علم تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میری ماں مجھے پوچھنے لگی کہ اے حذیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتا کہ تو نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، نماز پڑھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن صحابہ کا جمع غفیر ہوتا ہے، ملاقات تو نہیں ہو سکتی تھی ہر روز، کتنے دن ہو گئے؟ کہتے میں نے 2-3 دن جو تھے وہ ان کا اظہار کیا، تو میری ماں مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی چلو ابھی جائیں اور نبی علیہ السلام سے مل کے، تو عشاء کی نماز ادا ہو چکی تھی۔ تو فرماتے میں جلدی سے نکلا، دیکھا تو نبی علیہ السلام بھی مسجد سے باہر نکلے، میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ نبی علیہ السلام اپنے انداز میں چلتے جا رہے ہیں، ایک آدمی ملا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے بات کی ہے، پھر آپ اپنے سفر پہ چل گئے، میں پیچھے ہی ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے جی کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری ماں کو بھی معاف کر دے۔ کہتے آیا اسی نیت سے تھا گھر میں کہ ایک تو اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے، ایک اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کروا لوں، میری مراد پوری ہو گئی، ملاقات بھی چلے ہو گئی۔ میں نے سوچا نبی علیہ السلام کو کوئی خاص کام ہے جو آپ نے اس طرح دعا دے دی، آپ نے ملے نہیں ہیں مجھے، تو میں نے پیچھا چھوڑ دیا، میں پیچھے مڑنے لگا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے امکث یا حذیفہ، حذیفہ ٹھہریے، کدھر جا رہے ہو؟ میں یا رسول اللہ کام آیا تھا، وہ کام ہو گیا ہے۔ کیا ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، ماں کے لیے دعائے مغفرت کروانی تھی، وہ آپ نے کر دی ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایک اور بات سن لے، یہ ابھی جو آدمی مجھے ملا تھا رستے میں تجھے پتہ ہے کون ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا یہ آدمی نہیں، یہ اللہ کا ایسا فرشتہ تھا جو جب سے یہ دنیا بنی ہے زمین پہ نہیں آیا اور قیامت تک دوبارہ آ بھی نہیں سکتا۔ اس نے اللہ سے اس چیز کی اجازت مانگی تھی کہ میں تیرے نبی کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو پتہ ہے ملاقات پہ بہترین گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی اور ساتھ میں گفٹ بھی بھیجا ہے۔ فرمایا جائیں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ کے طور پہ یہ بات کہہ دینا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نواسے آپ کے ہیں لیکن رب کی جنت میں جتنے نوجوان جائیں گے سب کے سردار ہوں گے۔ اللہ کو ان سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اس قدر لمبے ہو گئے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آنکھ چرا کے دیکھ ہی لیا تو میں نے دیکھا حسنین جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ نماز ختم ہوئی، میں اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں حسنین کو ان کی ماں کی طرف چھوڑ آؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، عصمت حسین پہ، عصمت حسن پہ رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں خطبہ دینے کے بعد آپ نے جو باتیں کی کہ حسین میرے جگر کے ٹکڑے، حسنین جو ہیں جنہیں انہوں نے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ان کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ۔ کہتے میں نے اب دونوں کو اٹھایا ہے، ابھی عظمت حسنین سنی تھی، جب مسجد نبوی سے باہر نکلا تو مسجد نبوی کے باہر اندھیرا بڑا سخت ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ دو پھول میرے پاس ہیں، پھول بھی میرے نبی کے ہیں، رستہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، کہیں میں گر گیا ٹھوکر لگ گئی، میرے گرنے سے میری چوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی جن کی عظمت سن کے آیا ہوں اگر ان کو چوٹ لگ گئی تو ابو ہریرہ تیرا کیا بنے گا؟ نبی کو تکلیف پہنچے گی علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اچانک آسمان پہ جو اندھیرا تھا ایک بجلی چمکی اور اس طرح روشنی راستے میں پیدا ہو گئی، میں اس روشنی میں چلتے 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 ماں جی فاطمہ کے گھر پہنچا، حسنین کو ماں جی کے حوالے کیا، واپس مسجد میں آیا تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ ان سے پیار ہے اللہ کو، ان سے پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے محبت ہے صحابہ کو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی کام کے لیے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے بڑی سی چادر لی ہوئی ہے، تو آپ جیسے آج کے دور میں کمبل سمجھ لیں، وہ جو کمبل ہے وہی نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر لپیٹا ہے، باہر آ گئی۔ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کمبل کے اندر حرکت ہو رہی ہے، چادر کے اندر حرکت ہو رہی ہے، تو میں بڑا تعجب حیران، باتیں بھی کرتا جا رہا ہوں، دیکھتا بھی جا رہا ہوں۔ جیسے میں نے اپنی بات کو مکمل کیا تو میں نے یہ سوال بھی کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کی حرکت ہو رہی ہے؟ آپ نے اپنی چادر کو ایسے کھول دیا اور فرمایا یا اسامہ، اے اسامہ سن لے، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان دونوں سے پیار ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھا لی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، بس بات یہاں تک نہیں، اللہ جو جو میرے نواسوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، تو ان سے بھی پیار کر۔ یہ اللہ کی محبت کا معیار ہے، ایمان کی علامت کا معیار ہے یہ لوگ، اہل بیت اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اجمعین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے عقیدت، اسی طرح صحابہ کے اندر بھی اسی طرح محبت اور عقیدت۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیکھ لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ایسے چلے ہیں، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ سامنے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، اے حسن
تجھ پہ صدیق قربان، صدیق کا باپ قربان، صدیق کی ماں قربان، لیس شبہم بعلی، آپ علی کے مشابہ نہیں ہیں، آپ تو شبہم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نانا نبی کے بڑے مشابہ ہیں۔ آپ کو دیکھنے سے ہمیں اپنے نبی یاد آ جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے نبی کے جو ہے نقش پہ پیدا کیا ہے، آپ اپنے نانا کے بڑے مشابہ ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو وہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، بھئی ہم تو بڑے مصروف ہو گئے ہیں معاملات، کبھی کبھی آ جایا کرے، گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کے نانا کی یاد تازہ ہو جائے گی، کافی دنوں کے بعد دوبارہ ملے۔ تو فرمایا حسین میں نے آپ کو کہا تھا آنا ہے، آپ آئے نہیں۔ فرمانے لگے اے امیر المؤمنین کیا بتاؤں، میں ایک دن آیا تھا آپ کے کہنے پہ، لیکن جیسے ہی میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ کھڑے ہیں اور اجازت مانگنے والا اجازت مانگ رہا ہے، آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، آپ کام کر رہے تھے کچھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حسین محبت اور پیار کا عالم دیکھیے، فرمایا یہ اجازتیں میرے بیٹے کے لیے ہیں، نبی کے نواسے کے لیے نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے ان کا آپس میں پیار اور محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی؟ یہ تو پیار محبت اور عقیدت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنے والے تھے۔ حضرت حسین ابن علی اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سارے صحابہ کا پیار اور محبت، اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بات کرتے حضرت حسین حضرت حسن اس طرح محبت کا اظہار کرتے کہ لوگ تعجب کیا کرتے، ابو ہریرہ تو ان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، اے اللہ جو حسنین سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کر۔ تو جب ان سے محبت کرنے سے مجھے رب کی محبت ملتی ہے تو میرا ایمان معیار ایمان بھی ہے اور اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے کہ میں اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کروں۔ لیکن افسوس در افسوس بات یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت یہ دو نہیں، یہ ایک ہیں۔ ان کی محبتیں، ان کی رشتہ داریاں، ان کی عقیدتیں رحماء بینہم، آپس میں پیار محبت کرنے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے کہ شاید اہل بیت کی محبت تب پوری ہوگی، ان کی عظمت تب ہی بیان ہو سکتی ہے جب نعوذ باللہ صحابہ پہ تبرہ کیا جائے، جب صحابہ کے خلاف بولا جائے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جیسے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت اور پیار کرنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، افسوس اس وقت ہوتا ہے کوئی غیر کرے تو کرے جب اپنے بھی اس مسئلے میں بھٹک گئے اور واقعہ کربلا کو ایسا رنگ دیا، 2 گھنٹے کے خطبات ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ بات کرتا ہوں، آج تک آپ نے جتنی واقعہ کربلا پہ باتیں سنی ہوگی، کوئی ایک آدمی یہ جو قصے کہانیاں ہیں، حسین ابن علی کا پانی اتنے دن بند ہوا، یہ کام ہوا، وہ کام ہوا، ایسی کوئی ایک چیز بات سندے صحیح ثابت کر دے، اللہ کی قسم میں منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ سارا جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کوفیوں نے غداری کی اور ان کی غداری کی علامت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اپنے دور میں دی تھی۔ فرمایا تھا ہا ان الفتنۃ ہا ہنا من حیث یطلو قرن الشیطان، یہ نجد عراق، کوفہ، بصرہ اور بغداد یہ 3 ایسے بدترین علاقے ہیں کہ جس سے میری امت کا ہر فتنے کا سر اٹھے گا۔ وہ قتل صحابہ ہو، وہ قتل اہل بیت ہو، وہ ہر کی کڑی ملے گی تو یہی سی نجد عراق کوفہ سے ملے گی، بصرہ سے ملے گی۔ کوئی صحابی جو ہے اس مسئلے میں شریک نہیں تھا۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیسے کیا گیا ہے؟ جیسے دھوکے سے بلایا گیا، ہم بڑے مظلوم ہیں، بڑے مجبور ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچے غداری کی، ان کوفیوں نے ہی حملہ کر کے راستے کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ کہاں خیمے، فلاں چیز، یہ وہ،
کہیں ثابت نہیں. آپ کو ملے گی ابو مخنف لوط بن یحییٰ سے ملے گی جو دنیا کا کذاب اور بدترین آدمی تھا. اگر آپ کو ملے گی یہ واقعہ کربلا کی تاریخ جو آج ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بیان کی جا رہی ہے، دکھ کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے. اپنے آپ کو اہل السنہ کہلوانے والے، سنی کہلوانے والے، اہل الحدیث کہلوانے والے، غیر کرے تو کرے. ہم اپنے بھی اس مسئلے میں بھٹک گئے اور اس کو آڑ بنا کے کبھی کسی صحابی پہ تبرہ، کبھی کسی صحابی پہ تبرہ، اور اس دروازے کو جو آج تک رافضی کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، افسوس ہے اہل السنہ نے اس کو توڑ کے رافضیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. یہ دروازہ ہم نے کھول کے نہیں دیا، توڑ کے دیا ہے کہ جس طرح جس کا من آئے اہل بیت کا نام لے کے جس نبی کے صحابی پہ چاہے تبرہ کرے. واقعہ کربلا کے ذمہ دار سارے کے سارے کوفی ہیں، اور اس کی دلیل صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر سے صحیح البخاری کے اندر جب ایک آدمی نے آ کے پوچھا اگر احرام کی حالت میں مکھی کو مار دوں تو کیا مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے یہ بتا انت من اہل العراق، تو کہیں عراقی تو نہیں ہے، کوفی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا ظالمو، جب نبی کے نواسے کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، تب حکم پوچھنا تھا، آج مکھی کے قتل کا حکم پوچھنے آ گئے ہو. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حسین ابن علی کے قاتل ہیں تو عراق والے کوفی. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فتنوں کی اماجگاہ کوفہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خبر پہنچی تھی، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتلا دیا تھا، اے ام سلمہ میرا یہ بیٹا حسین اس کو شہید کر دیا جائے گا، تو جب ان کے پاس خبر پہنچی تو روتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ ہلاک کر دے، تباہ کر دے اہل عراق کو. انہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا. ان روایات کو جو احادیث کی صحیح البخاری کی روایات ہیں، مسند احمد کی روایات ہیں، ان کو کوئی نہیں بیان کرتا. بس اپنی ایک ترنم بنانے کے لیے، واقعات کو رنگ دینے کے لیے چند لوگوں کو رلا لیا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ ہے، لیکن اس کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ ساری افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی. اہل عراق کوفیوں نے دھوکے سے حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا، ان کو شہید کیا، زہر دے کے حسن ابن علی کو شہید کیا. ان کوفیوں نے دھوکے سے غداری کر کے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ ہے. جتنی اس کے بارے میں باتیں سنائی جاتی ہیں یہ جھوٹ، من گڑت اور افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ ان ساری چیزوں کی پیش گوئی فرما دی تھی، حسین ابن علی کی شہادت کی، ان کے قاتلین کی. یہ احادیث کے اندر موجود ہیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ بالتفصیل آپ کو یہ ساری چیزیں میں ذکر کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محبت، ہمارا پیار صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ قائم فرما دے. اے اللہ جو صحابہ اور اہل بیت کے مخالف ہے کسی بھی طرح، قولی طور پہ، فعلی طور پہ، ذہنی طور پہ، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے. جو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے میں کسی بھی طرح ملوث تھے، میرا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کی آخرت کا بیڑا غرق کر دے. ہماری محبتیں صحابہ کے ساتھ ہیں، ہماری عقیدتیں اہل بیت کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہی معیار حق ہیں، یہی معیار ایمان ہے، یہی معیار محبت اللہ اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. محرم کے حوالے سے ایک اہم چیز یوم عاشوراء کا روزہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ. جو آدمی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ اس کی زندگی کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دے. تو عظمت والا یہ ہے
یوم عاشورہ جو ہے یہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی یہ رکھا ہے۔ اس کے بعد آخر سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ یہودی رکھتے تھے کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو اس دن میں نجات ملی تھی، تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی میں نے مخالفت کرنی ہے، لئن بقیت الی عام قابل لأصومن التاسع، آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ تو بعض لوگوں کو یہاں پہ اشکال ہو گیا ہے کہ جو صرف 9 کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ مخالفت کرنی ہے 10 کا روزہ رکھیں یوم عاشورہ کا، اور مخالفت کے لیے روزہ رکھیں آپ 9 تاریخ کا۔ تو یہ 2 تاریخ کے آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ عاشورہ 10 محرم ہی ہے، مخالفت کے لیے آپ کو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کی مثال بڑی واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے تم میں سے کوئی ہفتے کا دن کا نفلی روزہ نہ رکھے، ان کی مخالفت کرو۔ تو مخالفت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں اتوار کا دن ملا لو ساتھ، یا جمعے کا ملا لو۔ تو مخالفت نبی علیہ السلام نے خود سکھا دی ہے کہ ہفتے کا نہیں رکھنا، کیونکہ یہودیوں کی اس میں مخالفت کرنی ہے۔ تو کیسے مخالفت کرنی ہے؟ جس نے ہفتے کا نفلی روزہ رکھنا ہے وہ ساتھ اتوار کا ملا لے یا جمعے کا ملا لے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ طریقہ بتلا دیا مخالفت کرنے کا، تو ہم اس دن کو چھوڑ کے کیوں اور دن اپناتے ہیں؟ بعض لوگ بس ضد ہوتے ہیں صرف 9 کا رکھیں جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 9، یہ آپ نے کہیں نہیں فرمایا میں صرف 9 کا ہی رکھوں گا، فرمایا میں 9 کا رکھوں گا۔ تو 10 کا آپ رکھتے رہے ہیں، کیونکہ یوم عاشورہ ہے ہی 10 کا، تو 10 اور 9 یہ دونوں تاریخ کے روزے رکھیں۔ 10 تاریخ کا روزہ جو ہے یہ یوم عاشورہ کی بنیاد پہ، اور 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے یہودیوں کی مخالفت کی بنیاد پہ۔ تو یہ 2 روزے رکھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔